بہت مبارک عمل ہے، بہت سعادت مند، صدیوں سے آزمودہ، اولیاء، صالحین، بزرگ، جس کو کوئی تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، دکھ پہنچا، اس نے قصیدہ بردہ شریف کو پڑھا، سنا۔ اس کے مخصوص اشعار ہیں، اور یہ جو شعر ہے جس کا ہم نے آپ کو تعارف دیا ہے، تجربہ دیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہمیشہ خیریں ملیں گی۔ اب ہمارا آخری پیکج ہے، وہ ہے درود تاج کا۔ درود تاج کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ ہماری مستند اکابر کی کتابوں میں اس کے طاقتور حوالے موجود ہیں۔ یہ میرے اور درود تاج وہ ہے جو اس کا عامل بن جائے، جو درود تاج کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، زندگی میں کہیں بھی ہوگا درود تاج۔ مجھے ایک فوج کا ایک بندہ ملا، بحری فوج کا، یہ جو سمندری فوج ہوتی ہے، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم ایک جہاز میں تھے اور لمبا سفر تھا، تو ایک جگہ ہمارا جہاز رک گیا، ہر طرف چٹانیں تھیں اور ہچکولے کھا رہا تھا، اور اگر کسی چٹان سے ٹکرا جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی بار پڑھا، کہا پانی ایسے رک گیا جیسے کسی نے پانی کو تالا لگا دیا ہو اور زنجیر ڈال دیا ہو۔ سمندر کا پانی، بعض جگہ سمندر نیچے 11 کلومیٹر نیچے گہرا ہے، اس سے بھی نیچے گہرا ہے، اور سمندر کا پانی ایک دم رک گیا، اور ہم نے اپنے جہاز کا رخ بدلا۔ جب اپنی منزل پہ پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تک وہاں کوئی جہاز واپس نہیں آیا، وہاں اتنے گہرے سمندر اور اتنی چٹانیں ہیں، جہاز کو ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں اس جگہ کی گزشتہ صدیوں سے تاریخ دکھائی، یہ جہاز گیا آج تک واپس نہیں آیا، یہ گیا واپس نہیں آیا، یہ گیا واپس نہیں آیا، آج تک کوئی جہاز واپس نہیں آیا، تم کیسے واپس آ گئے؟ اس نے کہا میرے بیڑے تر جاتے ہیں، میری کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ میں نے درود تاج پڑھا تھا، جو لوگ درود تاج کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے حوالے پڑھ لیں، بڑوں کے، اکابر کے، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، وہ اس کے حوالے نہیں ان کے پاس، یہ تو میرے کملی والے کا درود ہے، ان کی شان ہے، ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ عشق ہے، اور ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آئیں درود تاج کا ایک عمل ہم کرتے ہیں۔ اب یہ آخری پیکج ہے، کیونکہ اب جو عمل ہونے والا ہے اس کے لیے توجہ، دھیان، یقین بہت ضروری ہے، اور یہ آج کی آخری پیکج ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو توجہ سے کریں۔ درود تاج کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی دیکھیں، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے، مسائل اور مشکلات کے لیے یہ درود تاج اللہ کی رحمت میں خود کو لپیٹنے کے لیے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اگلا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ یہ بلاؤں، وباؤں، قحط، تنگ دستی، غربت، بیماریوں، غم، سسکیاں، ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے صاحب التاج۔ پڑھیں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ آگے پڑھیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ یہ فرمایا اس سے بلائیں، وبائیں، مہنگائیاں، بیماریاں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ سبحان اللہ۔
یہ وسیلہ ہے حکمرانی کا، روگوں کو ختم کرنے کا، گھر کو معطر کرنے کا، جسم کو نورانی کرنے کا، قبر کو نور سے بھرنے کا، اللہ کی عطاؤں کو لینے کا طریقہ ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر پڑھیں۔ اب اگلے جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں یہ روگوں کی اندھیری راتوں کے لیے، الفاظ جائے پناہ کے لیے، ہر بری گھڑی کے لیے، ہر بری آزمائش کے لیے، ہر برے وقت کے لیے جو یہ پڑھے گا اللہ اسے اس چیز سے بچائے گا۔ اب پڑھیں۔ سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ یہ وہ آج اشعار یعنی درود تاج کا وہ حصہ پڑھ رہے جو پڑھے گا اللہ اس کو بادشاہت عزت برکت دے گا، اللہ اس کو نور دے گا، قبر میں نور دے گا، خاتمہ بالخیر کرے گا، عزت اور عافیت دے گا، اور سدا اس کو اور اس کی نسلوں کو یہ عطائیں ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ پڑھیں۔ اب جو درود تاج کا اگلا حصہ پڑھنے لگے ہیں، یہ اگلا حصہ وہ ہے کہ جو بندہ اس حصے کو اپنے اندر جذب کر لے، قبول کروا لے، اس کی 100% برکتیں پالے، قبول کروا لے، اس کی 100% برکتیں پالے، تو اس کو اس کے وہ فائدے ملیں گے جو 1.25 لاکھ اولیاء کو ملے تھے۔ اس لیے آپ نا درود تاج کا پورا کتابچہ تنہائی میں بیٹھ کے اس کو 3 بار پڑھیں، ایک بار، دوسری بار، بار بار پڑھیں، تو جو 1.25 لاکھ اولیاء کو فیض ملا، نور ملا، برکت ملی، دولت ملی، عزت ملی، وقار اور شان و شوکت ملا، وہ سب اس پڑھنے والے کو ملے گا۔ 1.25 لاکھ اولیاء۔ آئیں توجہ سے پڑھیں۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کہف الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم۔ اب آخر میں اگلا جو آپ پڑھیں گے نا اس میں فرمائے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سخی رہے، اور سخی وہ ہوگا جس کے پاس مال ہوگا، سخی وہ ہوگا جس کے پر سخاوت کا دل ہوگا، سخی وہ ہوگا جس پہ عنایات کی بارش ہوگی، اور سخی وہ ہوگا جو ہاتھ لگائے گا سونا ہیرا اور مٹی سونا بن جائے گا۔ یہ اگلے جو درود تاج کے مبارک بول آپ پڑھنے والے ہیں یہ اس کام کے لیے ہیں۔ پڑھیں۔ صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ۔ اب اگلے بول آخری 2 باقی رہ گئے ہیں، اگلے آخری 2 نہیں، ابھی 4-5 باقی ہیں، لیکن ان 2 میں ایک کائنات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، ان 2 کو ذرا غور سے پڑھیں گے۔ جو ان 2 کو پڑھے گا، ان 2 کو، وہ پل صراط کی راہیں آسان، قبر کی راہیں آسان، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت، بری موت سے اللہ بچائے گا، ذلت کی موت سے بچائے گا، عزت اور عافیت کے اللہ اس کو تاج پہنائے گا۔ اب پڑھیں۔ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغاربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین
وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب الرب المشرق والمغربین. ہاں سبحان اللہ، رب المشرقین و رب المغربین. اب جن حضرات کو اولاد نہیں ہے یا جو اولاد کی سلامتیاں چاہتے ہیں، جو اولاد کے بخت آخری بس ختم، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما.